اللہ کے قرآن نے ہمیں بتا دیا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات محترم، نبی جین بھی سچے ہیں، صدیقین بھی سچے ہیں، شہداء بھی سچے ہیں، صالحین بھی سچے ہیں۔ حضور جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خاص مرید تھا، آپ بڑی محبت کیا کرتے تھے، لیکن جو اور مرید تھے وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ حضور اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہم سے کم کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور کا دامن پکڑ کر عرض کی، حضور یہ بتائیے کہ آپ اس سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں، تم سے بھی محبت کرتا ہوں، لیکن جتنی محبت میں اس سے کرتا ہوں اتنی تم سے نہیں کرتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس میں بڑی بڑی خصوصی باتیں ہیں۔ کہا کوئی بات ہمیں بھی بتائیں، اس کا کوئی امتحان لیا جائے۔ حضور جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر سارے مریدوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں سب کے ہاتھ میں ایک ایک مرغی دے دی، اور مرغی دینے کے بعد میں پھر ایک ایک چھری کو دے دیا، اور دینے کے بعد میں ارشاد فرمایا، جاؤ میرے مریدوں اسے وہاں ذبح کر لاؤ، اسے وہاں ذبح کر لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھے۔ سارے مرید پوشیدہ جگہ چھپ جاتے ہیں، کوئی کہیں چھپ گیا، کوئی کہیں چھپ گیا، کوئی کہیں ذبح کر کے لے آیا، لیکن جیسے ہی بارگاہ میں آتے رہے چلتے رہے، سب نے کہا حضور میں فلاں جگہ گیا تھا، مجھے کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ تمام مرید آنے کے بعد میں جب آخر میں جو خاص والا مرید تھا آیا، اور آنے کے بعد میں اس نے کہا حضور میں زندہ لے آیا ہوں، مرغی زندہ لے آیا ہوں۔ حضور جنید بغدادی نے ارشاد فرمایا، سب تو ذبح کر کے لائے ہیں، سب تو اس کو کاٹ کر لائے ہیں، لیکن تو نے ذبح کیوں نہیں کی؟ تو پیارا جواب سنو، یہ خاص مرید کی پہچان ہوتی ہے۔ کہا حضور میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، پوری دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں مجھے اللہ تعالیٰ نہ دیکھ رہا ہو، قسم خدا کی مسلمان ہو۔ حضور جنید بغدادی نے اتنا سنا، اور سننے کے بعد کہا اے مریدو سنو، اس لیے یہ خاص ہے، یہ اتنی جتنی بات یہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، یہ اللہ سے ڈرتا ہے پوری دنیا کے اندر۔ اس نے تصور میں پوری دنیا کا ایک معاملہ کر لیا، پوری دنیا کا چکر لگا لیا تصور میں، لیکن اسے ایسی کوئی سی جگہ نہ ملی جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ وہ زندہ لے آیا، اور لانے کے بعد کہا شاباش میرے مرید، تو اسی لیے خصوصی طور پر اسی لیے میرا خاص ہے۔ وہ سارے مریدوں سے ارشاد فرمایا، تم جاننا چاہتے تھے کہ اس میں خاص بات کیا ہے؟ بس خاص بات یہ ہے کہ جو یہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ آپ کا مرید تھا، کہنے لگا حضور میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ آج اگر ہم یہ ٹھان لیں دل میں کسی گناہ کو نہ کریں، اور یہ جان لیں کوئی گناہ اگر ہم کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو قسم خدا کی ہم گناہوں سے بچتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آؤ میں تمہیں خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے چلوں۔ ایک پنڈت جی تھے، آپ روزانہ لٹیا میں یا گولٹیا میں جو اس زمانے کا برتن تھا، آپ ان کے مذہب کی بات بتا رہا ہوں، ہمارے مذہب کی نہیں، آپ مندر جاتے تھے اور مندر پہ دودھ چڑھاتے نا، تو دودھ چڑھایا کرتے تھے۔ ایک روز کیا ہوا، آپ کی ایک جوان بیٹی تھی، آپ کی بیٹی نے کہا بابا آپ کہاں سے آتے ہو؟ کہا بیٹی میں بھگوان کو دودھ پلا کر آتا ہوں۔ کہا بیٹی نے بابا آج بھگوان کو دودھ میں پلا کر آؤں گی۔ اتنا کہا بیٹی کوئی بات نہیں میں پلا کر آؤں گا۔ کہا نہیں آج میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ بھگوان دودھ کیسے پیا کرتے ہیں۔ اتنا سنا، اس کے باپ نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے بیٹی۔ اب بیٹی نے ہاتھ میں برتن لیا، اس میں دودھ لے کر چلتی بنی کہاں؟ جہاں اس کا بابا اس مندر میں جاتا تھا اور مورتیوں پر دودھ چڑھاتا تھا۔ اب بچی پہنچنے کے بعد اللہ اکبر، اب بچی پہنچی ہے مورتی کے سامنے، مندر کے اندر داخل ہونے کے بعد میں اب بت کے سامنے یعنی کہ اس مورتی کے سامنے اپنے جو ہاتھ میں برتن تھا اس سے کہنے لگی لے دودھ پی لے، لے دودھ پی لے، لیکن کوئی حرکت نظر نہیں آئی۔ ارے پتھر بھلا کہاں بولتا ہے، پتھر نہیں بولتا ہے، لیکن اس کا باپ جو تھا، اس کا بابا جو تھا وہ چڑھا کر جاتا تھا، لیکن وہ یہ کہتا تھا بیٹی آج میں بھگوان کو دودھ پلا کر آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا کہا جب بیٹی کہتے کہتے تھک جاتی ہے، وہ کہنے کے بعد کہتی ہے اگر تو نے آج دودھ نہ پیا تو میں اپنا سر پٹک پٹک کر یہی دم
توڑ دوں گی, یہی مر جاؤں گی, اتنا کہنا تھا. اور کہنے کے بعد میں اب کیا ہوتا ہے, خواجہ خواجہ پوری ہندوستان کا راجا میرا معین الدین چشتی کا گزر ہوا ہونے کے بعد بچی پر نگاہ پڑی ہے. اب میرے خواجہ نے جیسی بچی کے قریب پہنچے ہیں, مندر کے قریب پہنچے, بچی کا سر دیکھتے کیا ہے کہ خون, سر سے خون بہ رہا ہے. بچی سے کہا, اپنے ہتھیلی لگائی اور لگانے کے بعد کہا, بیٹی تو اپنا سر کیوں مار رہی ہے؟ کہا تم کون ہو؟ کہا میرا نام معین الدین ہے, مجھے حسن کہتے ہیں, مجھے حسن بھی کہتے ہیں, میرا نام معین الدین ہے. اتنا کہا بچی نے کہا جاؤ تم اپنا کام کرو, مجھے اپنا کام کرنے دو. لیکن خواجہ خواجہ پورے ہندوستان کے راجا میرے خواجہ نے کہا بیٹی بتا تو صحیح اپنا سر کیوں مار رہی ہے؟ تو کہا میرا جب بابا آتا تھا تو مجھ سے کہتا تھا میں آج بھگوان کو دودھ پلا کر آیا ہوں, لیکن جب میں آج پلانے آئی ہوں یہ کوئی حرکت نہیں کر رہا ہے, نہ یہ ہل رہا ہے, نہ دودھ پی رہا ہے. اتنا سننا تھا. سننے کے بعد کہا کیا تجھے سنائی نہیں دیتا؟ اس مورتی سے کہا کیا تجھے سنائی نہیں دیتا, چل دودھ پی لے. ایک مرتبہ کہا لیکن مورتی نے نہ سنا. دوسری مرتبہ کہا دودھ پی لے, نہیں سنا. تیسری مرتبہ خواجہ نے اس کے کان امیٹھے اور امیٹنے کے بعد کہا کیا تجھے سنائی نہیں دیتا؟ تو اس سے معین الدین کیا کہہ رہا ہے؟ اتنا کہنا تھا. اس مورتی نے دودھ پی لیا اور پینے کے بعد میں بچی خوشی خوشی اپنے گاؤں کی طرف آنے لگتی ہے. تمام گاؤں والوں کی نگاہ اس بچی پر پڑی ہے. کوئی طرح طرح کا الزامات اپنے ذہن میں بسا رہا تھا. کوئی کہہ رہا تھا کہ پنڈت کی بیٹی نے آج اپنی عزت گوا دی ہے, خون بہ رہا تھا. لیکن نادانوں کو نہیں معلوم تھا کہ خواجہ 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 معین الدین چشتی نے اس مورتی کو دودھ پلا دیا ہے. اب یہ گھر پر آتی ہے, اس کے گھر پہنچ گئے گاؤں والے سارے لوگ, جتنے لوگ تھے پنڈت کے دروازے پر پہنچے ہیں. اللہ اکبر. اور پہنچنے کے بعد کہا اے پنڈت تو جب بڑا نیک منتا ہے اگر باہر تو نکل. اب نکل کر آیا ہے, دیکھ تیری بیٹی کیا کرا کے آئی ہے. تیری بیٹی عزت لٹا کر آئی ہے, لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ عزت لٹا کے نہیں بلکہ ایک بزرگ کی کرامت دیکھ کر آ رہی ہے. اتنا سنا, بیٹی کو پکڑا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد کہا بیٹی سچ بتا معاملہ کیا ہے؟ کہا بابا جان میں قسم کھاتی ہوں میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے, میں اپنی عزت نیلام نہیں کر کر آئی ہوں. لیکن ایک بزرگ تھے, اس نے جیسے ہی مورتی سے کہا چل دودھ پی لے, اس مورتی نے دودھ پی لیا تھا. کہا سچ بولتی ہے؟ کہا بابا سچ بولتی ہوں. اتنا کہا بیٹی کا ہاتھ پکڑا. اب آگے آگے باپ اور بیٹی جا رہے ہیں, پیچھے پیچھے پورا گاؤں جا رہا ہے. اب اس مندر کے اندر پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد میں جیسے ہی پہنچے ہیں اب کیا دیکھتے ہیں. کہا کون تھا؟ کہا ادھر سے آیا تھا, ادھر کو چلا گیا. بولا کیا نام بتا کر گیا ہے؟ تو بیٹی نے کہا اس نے اپنا نام معین الدین حسن بتایا ہے. پھر مورتی سے کہا تو یہ معین الدین نے کہا تھا چل دودھ پی لے, لے دودھ پی لے. اتنا کہا تو اس نے پھر دودھ پی لیا. پھر ان بزرگ کو یعنی کہ خواجہ کو تلاش کرنے میں لگ گئے. تلاش کرتے کرتے کیا دیکھتے ہیں, ایک پیڑ کے نیچے پورے ہندوستان کا راجا ہمارا خواجہ تشریف فرما ہے. اور کہنے کے بعد کہا سارے لوگوں نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں میرا نام معین الدین حسن ہے. اتنا کہا کیا کرتے ہو؟ کہا کیا کرتے ہو؟ کہا میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں, مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے ہندوستان میں, مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے. اتنا کہا تم کون ہو؟ کہا میں علم پھیلانے آیا ہوں, میں دین پھیلانے آیا ہوں. اتنا سننا تھا. اور سننے کے بعد میں خواجہ معین الدین چشتی نے اتنا کہا اور چلتے بنے. اور چلنے کے بعد میں سارے لوگوں نے دامن تھام لیا. اور دامن تھامنے کے بعد کہا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ہاتھ بڑھاؤ, ہمیں کلمہ پڑھاؤ. خواجہ نے جتنے لوگ آئے تھے ساروں کو کلمہ پڑھا دیا, داخل اسلام کر لیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے گدا جب بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی, ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا.